بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑ دوڑ کر ہانپنے لگتے ہیں، یعنی پوری رفتار سے بھاگتے ہیں، کوئی کاہلی نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے، چابک دستی سے بھاگتے ہیں یہاں تک کہ ان کی سانس پھول جاتی ہے۔ فالموریات قدحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو اپنی ٹاپوں سے آگ نکالتے ہیں، یعنی یہ کہ جب زور سے یعنی پوری قوت سے دوڑتے ہیں تو ظاہر ہے اتنی زور سے ان کا پاؤں لگتا ہے زمین کے اوپر، اور وہ جو کھر کے اوپر ان کے چڑھا ہوتا ہے جو لوہا، وہ جب پتھر کسی کے ساتھ لگتا ہے تو چنگاری نکلتی ہے۔ فالمغیرات صبحا، اور پھر غارت کر ڈالنے والے صبح کے وقت، یعنی حملہ آور ہوتے ہیں، جو بھی کوئی بستی یعنی جو بھی مقابل فوج ہوتی ہے یا کسی بستی میں غارت کرنی ہے تو وہاں جا گھستے ہیں۔ فاثرنا بہ نقعا، اور گرد اڑاتے ہوئے دوڑتے ہیں، جو ظاہر ہے گھوڑوں کا کوئی رسالہ جا رہا ہو تو ساتھ ہی جو ہے گرد و غبار کا جو ہے نا ایک طوفان بھی ساتھ ہوگا۔ فوسطنا بہ جمعا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو جا کے گھس جاتے ہیں فوج کے اندر، مخالف فوج کے اندر، بے خطر، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، تیر لگے گا، تلوار لگے گی، نیزہ لگے گا، وہ دشمن کی صفوں کے اندر گھس جاتے ہیں۔ یہ گھوڑوں کی قسم، یعنی یہ ایک مشاہدہ انسان کے سامنے آتا ہے، گھوڑا ایسا کرتا ہے آدمی کے حکم پر، اس طرح یعنی عمل پیرا ہوتا ہے کہ اپنی ساری صلاحیت اس میں لگاتا ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑتا، نہ سپیڈ پکڑنے میں، نہ پاؤں مارنے میں، نہ دشمن کی فوج میں گھسنے میں کوئی پسو پیش نہیں کرتا۔ مالک نے ایڑ لگائی اور اس نے فوراً صدقنا و آمنا و صدقنا اس پر عمل درآمد کر دیا۔ لیکن اس کے یعنی جواب میں، یعنی قسم جس کے لیے کھائی گئی وہ کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ اب یہ اصل میں تقابل ہے کہ گھوڑے کو جس نے چارہ کھلایا، گھوڑے کو جس نے سنبھالا، گھوڑے اس کے حکم پر کس طرح عمل کرتے ہیں، اپنی کوئی صلاحیت میں پسو پیش نہیں کرتے، محفوظ نہیں رکھتے، کسی خطرے کا پرواہ نہیں کرتے، مالک کا نے جو حکم دیا ہے اس پر بلا چوں و چرا عمل کرتے ہیں۔ حالانکہ گھوڑے کو بنایا انسان نے نہیں ہے، صرف کھلایا پلایا ہے۔ تمہارا بھی ایک رب ہے جو تمہیں کھلاتا پلاتا بھی ہے، اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے، تمہاری حفاظت بھی کرتا ہے، تمہاری روزی کا بندوبست بھی کرتا ہے، لیکن تم اپنے رب کے حکم پر اس طرح عمل کرتے ہو جیسے گھوڑے تمہارے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ رویے کا فرق گواہ ہے، یعنی گھوڑے کا طرز عمل اور تمہارا طرز عمل۔ تم ناشکرے ہو، انسان ناشکرا ہے، ان الانسان لیطغی، یہ وہی بات ہے۔ عام معاملہ انسان کا یہ ہے، اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار نہیں ہوتا، اللہ اپنے رب کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اور یہ کہ اپنے رب کی نعمتوں کے بدلے میں اس کا حکم نہیں مانتا، جبکہ باقی مخلوق تو ایسا کرتی ہے کہ جو جس کی خدمت کرے وہ اس کے حکم کا تابع ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان اس کے اوپر گواہ ہے، اس کے اپنے مشاہدے میں ہے یہ بات، ایسا ہی ہے، اس کے لیے کوئی اور دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود اس کے مشاہدے میں ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، لیکن یہ جو انسان ہے یہ مال کی محبت کا بڑا شدید، بڑا پکا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وہاں اپنی ساری صلاحیتیں صرف کرتا ہے، وہاں یہ اسی اندھا دھن جیسے گھوڑا دوڑتا ہے یہ بھی دوڑتا ہے، وہاں خطرات بھی مول لیتا ہے، بلکہ وہاں قربانی بھی دیتا ہے، بچوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا، بیوی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، کبھی رات کو 1 بجے آتا ہے، صبح پھر بچے ابھی سوئے ہوتے ہیں یا یہ سویا ہوتا ہے، بچے اسکول گئے ہوتے ہیں، اٹھ کے پھر دفتر چڑھ پڑتا ہے، ہفتہ بچوں سے ملاقات نہیں کر پاتا، بیوی کو ٹائم نہیں دے پاتا ہے۔ اچھا اگر یہ کام کر رہا ہو تو بیوی کو بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ آؤٹنگ بھی کرنی ہے یا ہوٹل پہ بھی جانا ہے، وہ تو دین کے کام پہ جائے گا تو اس کو بھی لگے گا کہ یار میرے حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ لیکن یہ کہ جب اگر مال کی طرف جائے گا تو اس کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بیچارے دن بھر لگے رہتے ہیں، تو بس وہ بھی اب مطلب ٹھیک ہے، اچھا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ انسانی اس معاملے میں صحیح والا گھوڑا ہے، وہاں کمی نہیں کرتا، وہاں سانس پھولاتا ہے، وہاں جو صلاحیت ہے میکسیمم وہ کہتے ہیں ان پٹ۔ بلکہ آج کل تو کامیاب آدمی کا جو تصور ہے نا وہ یہ ہے کہ باقاعدہ خبتی ہو، جو پیشن جسے کہتے ہیں نا، اپنے پروفیشن کا پیشن، تو وہ ایک طرح کا خبتی ہوتا ہے نا،
سوائے اس اپنے کام کے، اس کے علاوہ نہ دوستوں کی پرواہ، نہ خاندان کی پرواہ، نہ ماں باپ کی پرواہ، نہ رشتہ داروں کی پرواہ، نہ دوستوں کی پرواہ، کوئی پرواہ، بس ایک کام ہی کرنا ہے۔ یہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ یہ ہوتے ہیں جی۔ تو گھوڑے سے کم ہوتے ہیں، جیسے گھوڑے نے کوئی پرواہ کی نہیں کی، اس نے کوئی پرواہ کی نہیں کی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اصل جو رب بن گیا نا، اس کا پروفیشن بن گیا نا، اس کی دولت بن گئی ہے، دنیا میں جو مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اس نے ٹارگٹ فٹ کیا وہ بن گیا نا اس کا رب۔ جو رب ہے اس کو تو اس نے نہیں مانا، اس کی تو بات نہیں کی، اس کو تو پرواہ نہیں کی۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا کہ جب جو کچھ قبروں میں ہے اسے کوریدا جائے گا؟ یعنی تم سمجھتے ہو یہ قبروں میں گیا تو مٹی ہو گیا، نہیں، کورید کے نکالیں گے، وہ ایک سل نکالیں گے، ہم تمہیں کھڑا کر دیں گے۔ وحصل ما فی الصدور، صرف کھڑا ہی نہیں کر دیں گے، حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں میں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی نے عمل بہت تھوڑا کیا ہو، دنیا کی خاطر کمایا بہت تھوڑا ہو، سینے میں قارون بننے کا جذبہ ہو، تو وہ حاصل کیا جائے گا نا۔ تم اصل میں بننا کیا چاہتے تھے، ذرا ادھر وہ دیکھیں نا۔ اسی طرح جس نے دین کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے بظاہر کو بڑا نیک بنا ہوا ہو، اندر سے شہرت کا بھوکا ہو، تو وہ سینے سے جو نکلے گا تو اس میں وہ بھی دنیا دار ہی نکلا۔ ان ربہم بہم یومئذ خبیر، اس دن ان کا رب ان کے بارے میں بہت باخبر ہوگا، اسے سب پتہ ہوگا۔ یہ تو ان پر اتمام حجت کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا جائے گا۔